اور تمہیں کیا ہو گیا؟ حالانکہ میں یہ تبلیغ والے یہ بات کہا نہیں کرتے، پر میرا تمہارا کوئی اور رشتہ بھی تو ہے، اور میں مقامی ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم کس کی سنت ذبح کر کے آئے بیٹھے ہو؟ جو تمہارے لیے ذبح ہو گیا، خود ذبح ہو گیا، اس نے کیوں پوشاکیں چھوڑ دیں؟ اس نے کیوں ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند لگائے؟ اس نے کیوں کھجور کی شاخوں کے تنے اور کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار دی؟ اس کے گھر میں کیوں نہ بستروں پر بستر بنے؟ اس کے گھر میں کیوں نہ چراغ جلے؟ وہ تو جس دن دنیا سے جا رہا تھا، اب بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو آدمی اکٹھا کر لیتا ہے۔ آج اس کی آخری رات ہے، کل اللہ کی ملاقات ہے، اور عائشہ اماں کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے۔ جس کے لیے سورج گھر میں اتر سکتا ہو، جس کے لیے جنت کے گھر زمین پہ بنائے جا سکتے ہوں، وہ کیوں کھجور کی شاخوں کے گھر میں جان دے رہا ہے؟ ایک پرانی میلی سی چادر تھی جس میں اللہ کے نبی نے جان دی، ایک پرانی سی رضائی تھی جس میں اللہ پاک کا نبی رات کو سوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انصاری عورت ملنے آئی، اس نے دیکھا پرانی رضائی میرے نبی کی، کہ یہ پرانی میں ابھی نئی بھیجتی ہوں۔ وہ گھر گئی اور ایک نئی رضائی لے کر آئی، اتنے میں ہمارے نبی آئے، دیکھا پھولدار رضائی، کہا عائشہ یہ کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کی پرانی رضائی دیکھی، انہوں نے کہا میں نئی بھیجتی ہوں، یہ اس نے بھیجی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میں اس سے بہت کچھ زیادہ لے سکتا ہوں اپنے اللہ سے، جاؤ یہ اس کو واپس کر دو، یہ رضائی اور محمد ایک چھت میں نہیں جمع ہو سکتے۔ وہ لاڈلی بیوی تھی، ان کا نہیں یا رسول اللہ یہ بڑی اچھی لگ رہی مجھے، میں نہیں واپس کروں گی۔ کہا عائشہ یہ چھت مجھے اور اس رضائی کو کٹھے نہیں دیکھے گی، مجھے یہاں بٹھانا ہے تو رضائی باہر کر دو، میں اس سے زیادہ اللہ سے لے سکتا ہوں، لیکن میں نے ٹھکرا دیا۔ وہی پرانی رضائی لی اور وہ نئی رضائی واپس کر دی۔ میرے بھائیو، ایک گزاری، نماز کا وقت ہوتا، کپڑے جو کپڑے خود دھوتے، سکھا کے رکھتے، پھر بیٹھ کے انتظار کرتے، اتنے میں بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے میرے پاس تو اور کپڑے کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے نماز پڑھاؤں، میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں ہے، انتظار کرواؤ مجمع کو، میرے کپڑے سوکھیں گے، پہن کر آؤں گا، پھر نماز پڑھاؤں گا۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حفظہ کے گھر میں ٹاٹ تھا، اس کو رات کو دورہ کرتی، صبح پھیلا دیتی، ایک رات 4 تہ لگا دی، دورے کی بجائے چورا کیا۔ آپ نے صبح فرمایا حفظہ میرا بستر کیوں بدل دیا؟ کہا جی بدلا تو نہیں، وہی ہے، میں نے 4 تہ کر دی، کیوں؟ کہ ذرا نرم ہو جائے گا، کہ اٹھ کے سے ویسا ہی کر دے۔ آج رات مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی، اس کی نرماہٹ نے مجھے اٹھنے سے بھوکے رکھا، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھا۔ میرے بھائیو محسن کو تو دیکھو، یہ جنہوں نے ووٹ دیے نا، پھر جو جیت گئے ان کا شکریہ ادا کرنے آئے، حالانکہ وہ بھی اپنے داؤ پر ہیں، ووٹ دینے والے اپنے داؤ پر ہیں، ان کو کرسی چاہیے، ان کو اپنی سڑک چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو ٹیلی فون کی تار چاہیے، یہ اپنے غرض میں، وہ اپنی غرض میں، لیکن افطار پارٹی ہو رہی اور بلا کے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو جو تمہارے لیے 23 برس روتا ہی گیا اور اتنا رویا کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، جو آپ کے لیے اتنا تڑپا کہ خود بھی تڑپا، سارے گھر کو تڑپا دیا۔ جاؤ طائف کی وادی میں پوچھو، اس پہاڑ سے پوچھو یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اس کو ذرا چشم تصور میں غور تو کرو کہ جس کے لیے کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، جس کے لیے آپ ایک جگہ سوئے ہوئے، ایک درخت کونے سے دوڑا ہوا آیا اور آپ کے سر کے اوپر ایسے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی
تو ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا یوں کھڑا ہوا یوں چلا گیا، تو آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر ارشاد فرمایا یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اپنے اللہ سے عرض کی یا اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا، مجھے زیارت کی اجازت دی، تو اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور دیکھ کے واپس چلا گیا۔ جس کے ترس جائیں، آپ کھجور کے تنے سے ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع ایسے زیادہ ہو گیا، ممبر کی ضرورت پڑی، ممبر بن گیا، آپ ادھر سے نکلے، ادھر گھر، یہ کھجور کا تنا اور یہ ممبر، اور وہاں سے یوں آئے یوں آئے یوں آئے، ممبر پہ پاؤں رکھا، کھجور کے تنے نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے رسول سے جدائی ہو گئی، تو اس کی چیخ نکلی، چیخ جس کو ہم ڈیک کہتے ہیں، ایک کیسی چیخ نکلی، حن حنین العشار، جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے ویسے چیخا، ساری مسجد میں شور مچا، ویسے تھر تھرا رہا تھا۔ حسن بصری جب یہ حدیث بیان کرتے تو روتے روتے ان کی پسلیاں پھٹنے کے قریب ہو جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ آدمی مر جائے گا، اور فرمایا کرتے ارے پتھر دل انسانوں، وہ پتھر دل نہیں تھے، یہ بیٹھے ہوئے میں اور آپ پتھر دل، میں اور آپ ہیں پتھر دل، گرے پتھر دل انسانوں، کھجور کا تنا بھی نبی کی جدائی پہ چیخ پڑا، تم کیسے امتی ہو کہ اس کی جدائی تمہیں رلاتی نہیں، اس کی یاد تمہیں تڑپاتی نہیں؟ پیچھے ہٹے اور اس کو یوں سینے سے لگایا، پھر اسے ارشاد فرمایا ایک سودا کر لے، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں۔ اور پھر وہ چپ ہوا، پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ روتا رہتا۔ اور کچھ ہوش میں آؤ، کچھ ہوش میں آؤ میرے بھائیو، اس نبی کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی تنگیاں مانگتا ہے، ہمیں روکا تنگی نہ مانگنا، ہمیں روکا آزمائش نہ مانگنا، ہمیں روکا تکلیف نہ مانگنا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، تنگ کر دے، گزارے کی کر دے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی اولاد کے بارے نیارے کروا گیا، ہمیں مصیبت میں ڈال گیا، لہذا اپنی اولاد کو تنگی میں رکھنے کی دعا مانگ گئے، دعا مانگ گئے۔ اس امت میں کربلائیں زندہ ہوتی رہیں گی، پہلی اس کے گھر میں ہو، تاکہ آئندہ ہونے والوں کو، آئندہ حالات کا شکار ہونے والوں کو تسلی رہے۔ ہمارے نبی کے گھر میں بھی یہ قصہ ہو چکا ہے، ہم بھی اس کے لیے تیار رہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے راتوں کے رونے کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے تڑپنے کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا خیال کرو، یا تو قیامت کے دن اس کا سامنا کرنے سے کہیں دائیں بائیں ہو جاؤ، یا ابھی سے انتظام کرو کہ قیامت کے دن اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، پھر جو مرضی کرو۔ اور اگر اس کا سامنا ہونا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دیکھو اس کے بن جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈل جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ، چھوڑ دو اس کے دشمنوں کا لباس، چھوڑ دو اس کے دشمنوں کی بود و باش، چھوڑ دو جو ارے تمہیں کیا ہو گیا، جن کے آج بھی ہاتھوں میں خنجر ہے، اور تمہاری جان کے بھی دشمن، تمہاری عزت کے دشمن، تمہارے ایمان کے دشمن، تمہاری دنیا کے دشمن، تمہاری آخرت کے دشمن، تم انہی ظالموں کو بڑا بنا کے چلتے ہو۔ تو لمبے جیسے چھوٹے سے قصبے میں بھی 4 سال کے بچے کو پتلون اور ٹائی پہنا کے اسکول بھیجتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ اور جو تمہارے لیے لٹ گیا، تمہارے لیے پٹ گیا، تمہارے لیے روتا 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 بے جان ہوا، نڈھال ہوا، بے حال ہوا، فرشتے روئے اس کو روتا دیکھ کر، پہاڑ روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر، پتھر روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر،
जानी दुश्मन रोए हैं उसके दुखों को देखकर चश्मे तसव्वुर में गौर करो जब आप बेहोश होकर गिर रहे थे पत्थर खा खा के। सोचो सोचो सोचो, ये कौन है, ये क्या है? ये वो है जिसकी उंगली का इशारा सारे ताइफ को जमीन में धंसा सकता है। ये वो है जिसका इशारों को भी जरूरत नहीं, जिसके दिल की नीयत ही सारे कुफर को जेरे जमीन पहुंचा सकती है। वो पत्थर भी खा रहा, दुआएं भी दे रहा, फिर अल्लाह से बातें कर रहा। इलैका अश्को ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास। ए मौला मैं किससे गिला करूं? तुझसे न गिला करूं तो और किससे करूं? मेरा किसी से गिला नहीं, मेरा तुझसे गिला है। तूने मुझे किन के हवाले कर दिया? टायर से हवा निकल जाए गाड़ी खड़ी हो जाती, सुन्नत छोड़ देते हो, बेपरवाह होकर चल दे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। दवाई की एक गोली कम कर दो, दवाई का असर कम हो जाता। अल्लाह के महबूब की सुन्नतें छोड़ते हो, कैसे मुसलमान हो जो कहते हो कुछ भी नहीं होता? तो मेरे भाइयों, उस महबूब के तरीकों पर आओ जो आपके लिए जिंदगी फना कर गया। भूख सहते सहते, भूख की शिद्दत होती, आप चारपाई पे यूं तड़पते थे, यूं तड़पते थे। और भूख आदमी, अभी रमजान में तजुर्बा हुआ, जब पेट खाली होता है पीछे लगता है सरहाना यूं देकर, दोपहर में नींद नहीं आती, यूं सरहाना अपने पेट से लगाकर फिर सोने की कोशिश की, फिर भी नींद नहीं आई। भूख की शिद्दत क्या थी? अभी तो सहरी भी पूरी तरह हजम नहीं होती, इफ्तारी आ जाती। इसको तो देखो, जिस पर एक दिन गुजरा, फिर दूसरा दिन गुजरा, फिर तीसरा दिन गुजरा और एक लुकमा मुंह में नहीं गया। वो चारपाई पे तड़पे ना तो और क्या करे, तड़प रहे थे और पेट को लगाते थे चारपाई के साथ कि किसी कल करार आ जाए, किसी पल चैन आ जाए। हजरत आयशा फूट फूट के रोने लगी, कहा या रसूल अल्लाह, जब आप सब कुछ अल्लाह से ले सकते हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों अपने ऊपर इतना दुख सहते हैं? कहा आयशा, नहीं, मुझसे पहले मेरे नबियों ने, मेरे भाइयों ने, जो नबी आए उन्होंने भी यही तरीका इख्तियार किया, मैं भी यही इख्तियार करूं। खुद भूखे हैं, अपने लिए दुआ नहीं मांगी, अपने सहाबा को भूखा देखा, अल्लाहुम्मा इन्नहुम जाउन फअशबिर, अल्लाह ये भूखे हैं, इनको खाना खिला। अपने टाट में चमड़े का पैबंद है, अपने लिए कपड़े नहीं मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नहुम औरातुन फक्सुहुम, अल्लाह ये नंगे हैं, इनको कपड़े पहना। अपने साथियों के, अपनी उम्मत के लिए रिज्क भी मांगा, कुशादगी भी मांगी, इज्जत में मांगी, अपने लिए फक्र मांगा, औलाद के लिए फक्र मांगा और उसी में जिंदगी गुजार दी। ये वीडियो पेरू की हैं, जहाँ एक बुजुर्ग बड़े ही नरम लहजे से अपना सामान बेचने आता है और सामने वाली लड़की बहुत ही बदतमीजी से उसे बोलने लगती है और वल्गर अल्फाज इस्तेमाल करती है। वो उसकी बात को समझ नहीं पाता, बस एक फेक स्माइल के साथ हंसता रहता है। वो लड़की जब इसे डांट रही थी या कुछ वल्गर अल्फाज यूज़ कर रही थी तो वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तो ये वीडियो बहुत वायरल हुई और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बहुत लोगों ने इसे ट्रोल किया और इससे कहा कि जाओ उस बुज़ुर्ग से जाके माफ़ी मांगो। तो ये वापस गई और अपना जो एक जापानीज़ तरीका होता है माफ़ी मांगने का, उस अंदाज में इस बुज़ुर्ग से माफ़ी मांगने लगी और उस बुज़ुर्ग ने इसके सर पर हाथ रख के इसे माफ़ भी कर दिया।